بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام فار کڈس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے واقعات اور قصے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات اور صحابہ یعنی کمپینینز کے حالات زندگی اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں ہمارے لیے لیسن ہے، رہنمائی ہے اور گائیڈنس کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی وہ ٹیچنگز بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم یا ابراہم ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، اسی لیے دنیا کے 3 بڑے مذہب یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام ان کو ایک بڑے پیغمبر کے طور پر مانتے ہیں، اور جیوز، کرسچنز اور مسلمز ان کو برابر کی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا، یعنی پیغمبروں کے والد، دی فادر آف دی پروفٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل میں اور قرآن میں جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے، جتنے پروفٹس کا ذکر ہے، ان میں سے زیادہ تر پروفٹس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے، انہی کے نسل سے ہیں۔ مثلا اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، یحییٰ اور عیسیٰ، یعنی اسماعیل، آئزک، جیکب، جوزف، موزز، ایرن، ڈیوڈ، سولومن، جان اور جیزس۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کے نسل میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں 67 ٹائمز آیا ہے، اور ان کا ذکر بہت اچھے انداز میں آیا۔ خاص طور سے حضرت ابراہیم کا جو اعلیٰ کیریکٹر تھا، جو اعلیٰ اخلاق تھا، اس کا قرآن میں کئی جگہ ذکر آیا۔ مثال کے طور پر قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم عہد کو پورا کرنے والے تھے، یعنی وہ ایک ٹرسٹ وردی انسان تھے۔ اور قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم آزمائش میں پورا اترنے والے تھے، یعنی جب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تو وہ اس پہ پورا اترے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم انشاءاللہ آپ کو آگے وہ باتیں دکھائیں گے، وہ باتیں بتائیں گے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گہری آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی، اور ہر بار وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ایسے ہی قرآن میں آیا کہ وہ خدا کے سامنے بہت سرنڈر کرنے والے تھے۔ اذ قال ربہ اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اس کے رب نے کہا کہ تم میرے آگے سرنڈر کرو، تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں رب العالمین کے سامنے، جو سارے کائنات کا مالک ہے۔ ایسے ہی قرآن میں آیا کہ وہ بہت نرم دل انسان تھے، یعنی حضرت ابراہیم کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ان کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں تھی، ان کے دل میں سب کے لیے خیر خواہی، کمپیشن اور ہمدردی کے جذبات تھے۔ اسی طرح قرآن میں حضرت ابراہیم کے بارے میں حنیف کا لفظ استعمال ہوا۔ حنیف ایک عربک ورڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک ایسا انسان جو ہر طرح کی برائی سے بچے، ہر طرح کے ڈسٹریکشن سے بچے، ڈیویشن سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر سیدھا چلتا چلا جائے۔ ایسے ہی قرآن میں حضرت ابراہیم کے بارے میں منیب کا لفظ استعمال ہوا۔ منیب اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، چاہے مشکل حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کے بارے میں کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی سے سبق لیں اور اچھی باتیں سیکھیں،
تاکہ ہمارے اندر اعلیٰ کیریکٹر پیدا ہو سکے، اعلیٰ اخلاق پیدا ہو سکے۔ اعلیٰ کیریکٹر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اچھائی پیدا کرے اور برائی سے بچے۔ مثلا وہ سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے۔ قرآن میں آتا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی سچائی کی سیٹ پر مالک حقیقی کے پاس۔ جب آخرت میں ڈے آف ججمنٹ ہوگا تو وہاں جب سارے لوگ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کچھ جگہیں ایسی ہوں گی جہاں وہ لوگ بیٹھیں گے جو اس دنیا میں سچ بولتے تھے اور سچائی کا ساتھ دیتے تھے۔ ایسے ہی انسان برائی سے بچے اور اپنے اندر اچھی باتیں پیدا کرے، جیسے وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اس کے اندر لوگوں کے لیے کمپیشن ہو، فارگیونیس ہو، وہ ایک ٹروتھفل انسان ہو، نان وائلنس پہ چلنے والا انسان ہو، پیس کو وہ پسند کرتا ہو، اور اس کے اندر جو بری باتیں ہیں وہ نہ ہوں، جیسے وائلنس، اینگر، ہیٹ، تشدد، جیلسی، حسد، اس طرح کی نیگیٹو چیزوں سے وہ خالی ہو۔ غرض یہ کہ وہ ہر طرح کی نیگیٹو چیزوں سے بچے اور مکمل طور پر ایک پازیٹیو شخصیت بن جائے۔ کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے، خاص طور سے ان کا اعلیٰ کردار، اعلیٰ کیریکٹر قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تم ایک اعلیٰ اخلاق پر ہو، یو ہیو اے سب لائم کیریکٹر۔ تو یہ سب لائم کیریکٹر کیا ہے؟ یہ اعلیٰ اخلاق کیا ہے جس کو قرآن میں خلق عظیم کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اخلاق برتر اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ برائی کریں، اور کوئی اگر آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، بلکہ ہر حال میں بھلائی کا معاملہ کریں آپ۔ اس کی مثال ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے 610 AD میں پروفٹ محمد کو پیغمبر بنایا اور آپ کے اوپر قرآن ریویل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد کو حکم دیا کہ تم مکے والوں کو قرآن کا پیغام، قرآن کا میسج پہنچاؤ۔ تو جب رسول اللہ نے قرآن کا میسج مکے والوں کو دینا شروع کیا تو وہاں کے لوگ تقریباً سب کے سب آپ کے خلاف ہو گئے، بلکہ آپ کے دشمن بن گئے اور طرح طرح سے ستانے لگے۔ جب حالات بہت مشکل ہو گئے اور وہاں رہنا ناممکن ہو گیا تو آپ نے سوچا کہ قریب میں ایک شہر ہے جس کا نام طائف ہے، وہاں جائیں اور وہاں کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیں، قرآن کا میسج دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے سمجھیں، اسے مانیں اور ان کے ہیلپر اور سپورٹر بن جائیں۔ تو پروفٹ محمد ایک دن طائف کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ زید جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی ساتھ میں تھے۔ طائف تقریباً مکے سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جو پہاڑیوں پر ہے، یعنی وہ پہاڑی علاقہ ہے۔ تو اس زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی، زیادہ تر سفر پیدل ہوتے تھے۔ تو ایک لمبا سفر طے کر کے آپ اور آپ کے ساتھی زید طائف پہنچے، اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے بتایا کہ مجھے وہاں کے لوگوں کو، خاص طور سے وہاں کے سرداروں سے آپ ملے، اور آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے اور میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے، تو تم لوگ اس میسج کو ایکسیپٹ کرو، اس بات کو مانو اور میرے ہیلپر بن جاؤ، میرے سپورٹر بن جاؤ۔ تو ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر انکار کیا، بلکہ ان کو ریڈیکیول کیا۔ وہ بولے کہ کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی اور پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ تو اس طرح کی باتیں کی انہوں نے۔
اور کہا کہ آپ ہماری بستی سے نکل جائیں. اور جو سب سے زیادہ بری بات انہوں نے کی وہ یہ کہ شہر کے جو برے نوجوان اور شریر بچے تھے ان سے کہا کہ تم سب ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور انہیں پتھر مارو. تو آگے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، پیچھے زید تھے جو اپنی چادر کو لیے ہوئے بچانے کی کوشش کر رہے تھے پروفٹ محمد کو تاکہ انہیں پتھر نہ لگے، اور پیچھے سے یہ جو شیطان اور شریر بچے تھے اور نوجوان تھے یہ سب پتھر مار رہے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، یہاں تک کہ خون اتنا بہا کہ جوتے میں جا کے جمع ہو گیا. کافی سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ جو آپ کی وائف تھیں ان سے بتایا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا. تو اس زخمی حالت میں آپ شہر سے باہر نکلے اور آگے جا کے ایک انگور کے باغ میں قیام کیا. وہاں پر مرہم پٹی کی اور جو انگور کے باغ کے لوگ تھے انہوں نے کچھ انگور وغیرہ لا کے پیش کیا، تو آپ نے تھوڑا وہاں آرام کیا. جب آپ وہاں انگور کے باغ میں تھے تو ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے سلام کیا اور فرشتے نے کہا کہ میں ملک الجبال ہوں، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ، اینجل آف دا ماؤنٹن. اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایسے کر کے میں ختم کر دوں. طائف دراصل 2 پہاڑیوں کے بیچ میں تھا، ادھر بھی پہاڑ اور ادھر بھی پہاڑ. تو فرشتہ یہ کر سکتا تھا کہ دونوں پہاڑوں کو ایسے کر دے اور طائف والے بالکل پس کے ختم ہو جائیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ ہاتھ اٹھایا اور بولے کہ لا یا ربی، نہیں اے میرے رب، میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کے آگے کی جو نسلیں ہوں گی، جو اگلی جنریشنز ہوں گی، وہ اس پیغام کو سنیں گی اور اس کو مانیں گی. یعنی انہوں نے بد دعا نہیں دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تم دونوں پہاڑوں کو ملا کے کچل دو ان کو، بلکہ انہوں نے آگے کی جنریشنز کے بارے میں سوچا، ان کے لیے دعائیں دیں، ہدایت کی دعائیں دیں. تو یہ ہے اعلیٰ اخلاق کہ کوئی شخص آپ کو زخمی کر دے، تکلیف پہنچائے، پھر بھی آپ اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کریں. چونکہ جو بلیور ہوتا ہے، جو مومن ہے، وہ ہر حال میں اپنی پازیٹیوٹی برقرار رکھتا ہے، کبھی بھی وہ نیگیٹو نہیں ہوتا. چونکہ اگر اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ گئی، برائی آ گئی، تو جو اللہ تعالیٰ کے فیضانات، جو انسپریشنز آ رہے ہیں، حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے انسپریشنز بھیجتا ہے، فیضانات بھیجتا ہے. لیکن وہ فیضانات اور انسپریشنز صرف وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر مکمل طور پر پازیٹیوٹی ہو اور وہ مکمل طور پر ایک پازیٹیو شخصیت ہو، پازیٹیو پرسنالٹی ہو، اور اس کے اندر نیگیٹیوٹی بالکل نیگیٹیوٹی اور وہ نیگیٹیوٹی سے بالکل خالی ہو. چونکہ جب تک کہ ایک انسان پازیٹیو نہیں ہوگا تو وہ اپنی اسپریچولیٹی کو نہیں بڑھا سکے گا، اپنی روحانیت کو نہیں بڑھا سکے گا. یہ ایک مومن کے لیے، ایک بلیور کے لیے بہت ضروری ہے کہ قصے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے ار کے مقام پہ پیدا ہوئے. ار بیبیلونیا کا قدیم شہر تھا، اور بیبیلونیا میسوپوٹیمیا کا ملک تھا جس کی راجدھانی بیبیلون تھی. قرآن میں بیبیلون کو بابل کہا گیا ہے، بے بابلی ہاروت و ماروت. دراصل میسوپوٹیمیا 2 بڑی دریاؤں کے بیچ کا حصہ تھا، یعنی ٹگرس اور یوفریٹس، دجلہ اور فرات. یہ علاقہ اب موجودہ عراق ہے، لیکن اس وقت عراق کے ساتھ کچھ حصہ ایران، ترکی اور سیریا، اور صدیوں سے یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی کہ ار کہاں ہے، یعنی ایک یہ نامعلوم شہر تھا. پھر 1922 میں برٹش میوزیم اور فلیڈیلفیا یونیورسٹی میوزیم کی ایک جوائنٹ ٹیم نے ار کو ڈسکور کیا.
ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ شہر زلزلے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر جب ایکسکیویشن ہوتا ہے، کھدائی ہوتی ہے، تو وہ پورے شہر نکل آتے ہیں۔ ایسے ہی ار کے ساتھ ہوا کہ 1922 میں جب کھدائی ہوئی وہاں اور ایکسکیویشن ہوا تو پورا کا پورا شہر نکل آیا، اور جب اسے سائنٹیفکلی طور پہ ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور زندگی کے کچھ سال انہوں نے وہاں گزارے تھے۔ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کاربن 14 ڈیٹنگ۔ اگر کوئی بہت پرانا آبجیکٹ ہے، جیسے کوئی ٹول ہے یا کوئی کتبہ ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے یا کوئی اوزار ہے، اگر پرانے زمانے کا آپ کو ملے تو آپ کیسے پتہ کریں گے کہ یہ کتنا پرانا ہے؟ 1000 سال، 2000 سال، کہ کس زمانے کا ہے، کیا اس کی ایج ہے؟ تو کاربن 14 ڈیٹنگ کا میتھڈ اگر اس کے اوپر اپلائی کیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ایگزیکٹ ایج کیا ہے۔ تو جب ار کی چیزوں پر کاربن ڈیٹنگ کا میتھڈ اپلائی کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایگزیکٹ اس کی وہی ایج ہے جو حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا۔ اور جو وہاں کتبے ملے تھے، وہ جو پرانے لینگویج میں کتبے ہوتے تھے، ٹیبلٹس ہوتی تھیں، اسٹون کے کتبے جس پہ انگریوڈ ہوتا ہے، اس کو جب ڈی کوڈ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایگزیکٹلی یہ وہی شہر ہے جو حضرت ابراہیم کے زمانے کا شہر تھا، جس کو ار کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ار ڈسکور ہوا اور آج بغداد کے قریب ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پر بنا ہوا ہے۔ تو 4000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے تو وہاں شرک کا ماحول تھا۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ شرک کے معنی ہے ٹو ایسوشیٹ، یعنی حصے دار بنانا یا پارٹنر بنانا یا کسی کو شریک کرنا، یعنی ٹو ایسوشیٹ پارٹنرز وتھ گاڈ۔ اگر کوئی شخص انسان یا کسی اور چیز کو خدا کے روپ میں دیکھے تو یہ شرک ہوتا ہے، یعنی خدا کریٹر ہے، وہ خالق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کوئی اور شخص یا کوئی اور چیز خالق ہو سکتی ہے، کریٹر ہو سکتی ہے، تو یہی شرک ہے۔ اسی طریقے سے خدا سسٹینر ہے، ہیلپر ہے، گیور ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ کوالٹیز، یہ ایٹریبیوٹس، یہ صفات کسی اور انسان میں یا کسی اور چیز میں ہو سکتی ہیں تو یہ شرک کہلائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فطرت پر تھے، وہ شرک پر مطمئن نہ ہو سکے۔ انہوں نے ماحول سے ہٹ کر سوچا اور اس غور و فکر نے ان کو ایک سیکر بنا دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اس بڑی کائنات کا خالق کون ہے، کریٹر کون ہے، کس نے یہ یونیورس بنائی، کس نے یہ دنیا بنائی، کس نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کا کیا مقصد ہے۔ ہو ایم آئی، واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، واٹ از ڈیتھ، واٹ از لائف۔ تو اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں آئے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے تو ایک رات وہ آسمان پہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت چمکدار ستارہ ہے۔ تو وہ بولے کہ لگتا ہے یہی میرا خدا ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو وہ بولے کہ میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں بناتا۔ پھر جب چاند نکلا تو وہ بولے کہ یہ بہت بڑا ہے اور یہ زیادہ چمک رہا ہے، لگتا ہے یہی میرا رب ہے۔ پھر جب چاند بھی ڈوب گیا تو وہ بولے کہ میں ڈوبنے والوں کو اپنا خدا نہیں بناتا۔ پھر اگلے دن سورج نکلا تو انہوں نے سوچا کہ یہ بہت بڑا ہے اور یہ بہت زیادہ چمک رہا ہے، لگتا ہے یہی میرا خدا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو وہ بولے کہ میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں بناتا، میں تو صرف اس کو خدا مانتا ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس غور و فکر نے ان کو، اس غور و فکر سے انہوں نے خدا کی ڈسکوری کی، کریٹر کی ڈسکوری کی۔ تو بچوں، اب یہاں پروگرام کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ پروگرام کے خاتمے پر میں آپ کو ایک دعا سنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہ دعا صبح شام دہرائیں اور اس کو یاد کر لیں، لیکن اس کے معنی کو سمجھ کے دہرائیں، چونکہ اگر آپ دعا کو بنا سمجھے بوجھے پڑھیں گے تو اس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوگا۔
اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا پڑھیں تو اس کے میننگ کو سمجھیں، اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھیں، تاکہ وہ آپ کی اپنی دل کی آواز، دل کی پکار بن جائے۔ تو یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، تو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، غلطی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن غلطی کا احساس یعنی ریپینٹنس کا احساس دراصل برا ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی، اور یہ دعا قرآن میں ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کو آپ چیپٹر نمبر 7 ورس 23 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اگر تو ہم کو معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بڑے گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ We have wronged our souls, and if you do not forgive us and have mercy on us, we shall be among the lost۔ تو بچوں، اس دعا کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیزوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھائیں گے، اور خاص طور سے یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کس انداز کے ہوئے۔ جب وہ ار سے نکلے تو وہ بیبیلون گئے، بیبیلون سے وہ ہاران گئے، اور ہاران سے وہ ایلیپو گئے، اور ایلیپو سے وہ جیروسلم گئے، پھر جیروسلم سے وہ ایجپٹ گئے، اور ایجپٹ سے واپس جیروسلم آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کے بنا وہ جیروسلم سے مکے کی طرف گئے اور وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو بچوں، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔